یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 22 فروری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوئٹہ گوادر کیچ پاکستانی فورسز ہاتھوں 7 نوجوان جبری لاپتہ۔ خاران ڈیویز کی کارروائی، 1 ماہ سے اغوا ہونے والی 2 شیزہ بازیاب ملزم گرفتار۔ تربت 9 عمر کریم داد کی قتل، لواحقین نے میت شہید فدا احمد چوک پر رکھ کر دھرنا شروع کر دیا۔ گوادر فائرنگ سے کمسن نوجوان زخمی، لاپتہ جہاں زیب کی بازیابی کے لیے زہری بازار بند اور سوراب کے مقام پر شاہراہیں بلاک کر دی گئیں۔ پسنی 3 بھائیوں کے پاکستانی فورسز ہاتھوں جبری گمشدگی کے خلاف کوسٹل ہائی وے بند کر دیا گیا۔ نصیر آباد کوچ مالکان نے پولیس کے رویے خلاف پٹ فیڈر کے پل کے مقام پر سندھ بلوچستان شاہراہیں بند کر دی۔ کہ مسلح افراد نے فورسز چوکی پر حملہ کر دیا۔ خضدار جعفر آباد مسلح افراد نے موبائل ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر دیا۔ بلوچستان مختلف اضلاع میں فائرنگ، حادثات اور واقعات میں 1 بچے خاتون سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے پاکستانی فورسز نے 2، گوادر سے 3 اور کیچ سے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فورسز خفیہ اداروں نے کوئٹہ قلی کمرانی سے بلال احمد ولد امام بخش کمرانی نامی نوجوان کو قلی کمرانی، جبکہ ضلع کوہلو سے تعلق رکھنے والے نوجوان ذوالفقار علی مری کو کوئٹہ میں جان محمد روڈ پر واقع ان کے ہاسٹل سے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ ادھر گوادر سے مقامی ذرائع کے مطابق رواں مہینے 17 فروری کو ایک فوجی چیک پوسٹ سے پاکستانی فورسز نے ناصر بلوچ، عمیر نصیر اور ظہیر نصیر نامی نوجوانوں کو جبری لاپتہ کر دیا۔ تربت کے علاقہ ڈنوک نعمان کلینک سے زرین نامی کمپاؤنڈر کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا، جبکہ تربت بالیچہ دوراہی کے مقام سے پاکستانی فورسز نے طائف ولد طارق نامی نوجوان کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے۔ خاران لیویز نے پنجگور لیویز علاقائی معتبرین کے ساتھ مل کر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے خاران سے 1 ماہ قبل اغوا ہونے والی 2 شیزہ سے کو بحفاظت بازیاب کر لیا، جبکہ ملزم سیف اللہ ولد امید ساکن چھڑ گواش کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع کیچ کی تحصیل تنب میں جمعرات کو قتل کیے گئے 9 عمر اور بلوچی زبان کے شاعر کریم داد ولد منظور کی میت ان کے اہل خانہ نے جمعہ کی شب 3 بجے تربت میں شہید فدا چوک پر منتقل کر کے وہاں دھرنا شروع کر دیا۔ دھرنا میں خواتین، بچے اور مرد شامل ہیں، جبکہ تربت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی کارکنان بھی دھرنا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کریم داد منظور کو جمعرات کی شام تنب کوہاڑ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جن کا تعلق مقامی ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 دن قبل کریم داد کے رشتہ دار معراج نامی نوجوان کو بھی مذکورہ گروہ نے قتل کیا تھا۔ ضلع گوادر سربندن میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نیاز عبداللہ نامی نوجوان کو زخمی کر دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مذکورہ گروہ کا تعلق سرکاری ڈیتھ اسکواڈ سے ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ نوجوان کو اس سے پہلے پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا تھا اور ان دنوں وہ بازیاب ہوئے۔ خضدار زہری میں 9 جنوری کو لاپتہ ہونے والے جہاں زیب لوٹانے کی بازیابی کے لیے شہر بازار میں احتجاجاً دکانیں، کاروباری مراکز بند رہے، جبکہ دوسری جانب سوراب کے مقام پر کراچی، کوئٹہ، گوادر شاہراہ کو بند کر دیا گیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ سوراب میں لواحقین پر مقامی انتظامیہ نے تشدد کر کے شاہراہ کھولنے کی کوشش کی ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ پسنی بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی کی پبلیکیشن سیکرٹری وحید مجید اور ان کے دیگر 2 بھائیوں کی عدم بازیابی خلاف بی این پی اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے پسنی 0 پوائنٹ کے مقام پر کراچی گوادر شاہراہ بند کر دیا گیا۔ ضلع کیچ کلاہو تنب میں قائم پاکستانی فورسز چوکی پر مسلح افراد نے راکٹ لانچر اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کر کے انہیں جانی مالی نقصان پہنچا دیا۔
ضلع خضر کے علاقہ جعفر آباد میں رات گئے مسلح افراد نے مواصلاتی کمپنی کے موبائل ٹاور کے مشینری کو نظر آتش کر کے تباہ کر دیا۔ حملے کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے ترجمان بیبرگ بلوچ نے قبول کی ہے۔ دوسری جانب جھاؤ اور خاران میں ہونے والے حملوں کی ذمہ داریاں BLF، جبکہ کوئٹہ میں پاکستانی فورسز پر حملے میں 5 اہلکار ہلاک اور 10 زخمی کرنے کی ذمہ داری BLA جیند نے قبول کی ہے۔ اب مشرقی بائی پاس پر کار کو حادثہ، ارشد حسین نامی شخص ہلاک، 2 بھائی زخمی ہو گئے۔ علاوہ ازیں اب شہر میں تیز رفتار ٹرالر نے خاتون کو کچل دیا جس کا تعلق کلات سے ہے۔ متوفی کی شناخت مراد بی بی زوجہ الہی بخش سکنہ کلات سے ہوا ہے۔ خاران بازار میں مسلح افراد کی فائرنگ سے رسول بخش ولد عبداللہ سکنہ ضلع دادو سندھ نامی شخص قتل ہوا۔ پشین کے علاقہ ڈب کراس کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے 13 سالہ بچہ ہلاک ہوا۔ ڈھاڈر کے علاقے سے 2 روز قبل لاپتہ ہونے والے پولیس کے ملازم خادم حسین کی نعش برآمد کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہیں 2 دن قبل مسلح افراد نے اغوا کیا تھا۔ مچھ کے علاقے میں سبی سے کوئٹہ آنے والی پک اپ الٹ جانے سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔